السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک فکر لے کر آئے ہیں، اور جو بات ہمیں آپ سے کرنی ہے، اپنے سامعین سے کرنی ہے، اپنے ویور سے کرنی ہے، جو ہمیں سنتے ہیں ان سے کرنی ہے، جو ہمیں دیکھتے ہیں ان سے کرنی ہے۔ ایک ضروری فکر ہے، اور یہ فکر کس طرح کی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ جو پیش آیا حالیہ دنوں میں، جو ہم لوگوں کو، خاص طور سے ہم ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے۔ جب آپ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ خود اللہ سے پناہ چاہیں گے کہ یہ اتنی بڑی دولت کس ماحول کی بنا پر اور کس طرز کی بنا پر نکل گئی۔ حالیہ دنوں میں احمد آباد کے متصل ایک واقعہ پیش آیا، غالباً حیدرآباد کے تعلق سے اس کا زیادہ تعلق ہے۔ وہاں ایک لڑکی جس کو 32 سال کی عمر میں طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے اس وقت 5 بچے ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے، وہ اپنے مائکے آ جاتی ہے۔ مائکے میں ظاہر ہے کہ اب اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ چند دنوں کے بعد وہ اس کو بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اچانک اس کی ملاقات ایک غیر مسلم لڑکے سے ہوتی ہے، اور غیر مسلم لڑکا گگندیپ وہ اس کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گگندیپ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہارے سب بچوں کو رکھوں گا اپنے ساتھ، اور اپنے ساتھ ان کو پالوں گا، ان کو وہی درجہ دوں گا، اور اپنے بچوں کو ان کو رکھوں گا، اور تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ وہ حالات کی ماری کیا کرتی؟ وہ تیار ہو گئی۔ اس نے کہا میں تم سے جہیز میں کچھ نہیں لوں گا، 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، بس شرط یہ ہے کہ تم شادی مندر میں کرنا۔ وہ لڑکی اب اپنے ایمان ختم کرنے جا رہی تھی، اور وہ تیار تھی اس بات کے لیے کہ وہ اپنا ایمان ختم کرے۔ مندر میں اس نے شادی کی۔ چند روز کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ شوقین جو بچی تھی اس نے گگندیپ سے شادی کی، اپنا نام بدلا، اپنی پہچان بدلی، اور پھر اس کے بعد چند روز کے بعد معاملہ اس طرح کھلا کہ وہ گگندیپ ایک دم غائب ہو گیا۔ اور جب تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے اس کا قتل کر دیا، یعنی اس شوقین نامی لڑکی نے اس کا غیر مسلم کا قتل کر دیا جو اس کا شوہر تھا، کیونکہ اب وہ بھی نعوذ باللہ مرتد ہو چکی تھی، اپنا ایمان ہو چکی تھی۔ اس نے اس کا قتل کر دیا، اور وجہ یہ بتائی پوچھ تاچھ پر کہ یہ میری بچیوں پر بری نگاہ کر رہا تھا، وہ بھی چونکہ یہ 32 سال کی تھی، وہ بھی جوانی تھا، اور یہ میری بچیوں پر بری نظر ڈال رہا تھا، بس میں نے کہیں میری بچیوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے اس لیے میں نے جو ہے اس کا قتل کر دیا اور گھر کے کونے میں دفنا دیا۔ پھر ہوتا کیا، شوقین واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس واقعے کے اندر کتنے پہلو ہیں جو ہمارے معاشرے کو جھنجھوڑتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جس نے 5 بچوں کی اماں کو طلاق دی، اس مرد کی تربیت نہیں کی اس کے والدین۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کس طرح گزرتی ہے، اور جب میاں بیوی کے درمیان تلخیاں آتی ہیں تو ان کو کس طرح ضائع کیا جاتا ہے، اور آپس میں کس طرح محبت بڑھائی جاتی ہے۔ جس کے 5 بچے ہوں اس کے باوجود بیوی کی اتنی محبت اس کے دل میں نہیں آئی کہ اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے۔ سب سے پہلے یہاں معاشرے کے اس طرح کے افراد کی پکڑ ہونی چاہیے، اور ان کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ جب کہاں گیا ہمارا وہ معاشرہ کہ جو بچی کو اتنا بوجھ سمجھتا ہے کہ اگر وہ طلاق ہو کر واپس آ گئی تو اب وہ پہلے کی طرح نہیں رہی، بھائی اس کو پہلے کی طرح نہیں سمجھ رہے، والدین اس کو پہلے کی طرح اپنی بچی نہیں سمجھ رہے۔ کیوں سمجھ رہے ہیں وہ دوسرے کی؟ آخر وہ بھی تو آپ کی بچی ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ان کو بھی کھلائے گا، آپ اس کو وہ شفقت وہ محبت کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں وہ لاچار ہو کر آپ کی بنا پر، جہاں اس میں پہلا شوہر ملوث ہے،
اس گناہ میں وہاں والدین، ان کے بھائی، دیگر افراد خاندان کے وہ سارے کے سارے ملوث ہیں کہ وہ ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جبکہ ایمان مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب کچھ مسلمان کو ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں ضائع کر سکتا۔ ایمان کھو دیا اس نے ان کے گھر والوں کے رویوں کی بنا پر۔ ہمارے معاشرے کے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کو اپنا ذہن بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچہ ہمارا ہے، کسی بھی صورت میں ہے، بچہ ہمارا ہے، ہمیں اس کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے۔ تیسری یہ کہ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ وہاں پر اس نے غیر مسلم سے شادی کی، اور اس وقت جو ہمدردی اس نے دکھائی ہمارے مسلم معاشرے نے، کیوں وہ ہمدردی نہیں دکھائی؟ کیوں ہمارے مسلم معاشرے میں مطلقہ لڑکیوں سے شادی نہیں ہوتی؟ کیوں بیوہ عورتوں سے شادی نہیں ہوتی؟ یہ جو پہلو ہیں، یہ غور کرنے کے پہلو ہیں۔ ہم بچوں کی شادی سے پہلے ان کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں میاں بیوی کیسے رہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود اپنا ذہن صاف کریں، بچوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے اس طرف توجہ دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ بچی کو طلاق ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس کی فل فکر کرے۔ ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ اگر کوئی گھرانہ غریب اور اس طرح کی وہاں ضرورت ہے تو وہاں شادی کا نظام بنائیں، اس کو رواج دیں، مطلقاؤں کی شادی کو، بیواؤں کی شادی کو رواج دیں، تو بہت سے گناہ رک جائیں گے۔ یہ واقعہ جو ایک ساری دنیا مل جائے اور اس کسی کو اگر پکڑ سکتی ہو کہ اس کا ایمان نہ جائے، تو یہ بہت بڑا سودا ہے اور بہت بڑے اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایمان چلا جائے تو ساری دنیا مل جائے، اور کسی کا ایمان چلا جائے تو ساری دنیا کی یہ لوگ اور یہ دولت سب کے سب بیکار ہے۔ ہمیں امید ہے یہ جذبہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں، اور اگر کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔